ریاضت اعلیٰ، یہ تمام درجات اکٹھے ہوئے تو بنے غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن ہی نے اس گرہ نو کھولیا کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، ولی ہی تو ہے جو متقی ہے۔ اگر متقی نہیں تو ولی نہیں، یعنی متقی ہے تو ولی ہے، ولی ہے تو متقی ہے۔ تقوی دا جتنا مرتبہ اعلیٰ ہوئے گا، ولایت دے وچ مقام اتنا اعلیٰ ہوئے گا۔ اگر اس وقت دے 700 اولیاء جو رجال غیب وچ پرواز کر رہا ہے، 700 اولیاء مختلف مقامات تے ہے، اس وقت حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور حیات زمین دے جس حصے تے ہے مشرق تا مغرب، جس مقام تے بھی ہے، جدو جناب غوث الثقلین شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ نے بغدادی جامع مسجد وچ ممبر تے بیٹھ کے اعلان فرمایا، قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی ولیت اللہ۔ تو بھائی جان تمام اولیاء وقت دیاں گردناں جھک گئیاں، تمام اولیاء وقت گردناں جھک گئیاں، جس مقام تے کوئی ہا اور بول اٹھے علا عینی وعلا بصیرتی۔ کسے آکھیا میرے سر دا تاج تیرا قدم، کسے آکھیا سونا اللہ دی عزت دی قسم میری آنکھاں دی ٹھنڈک تیرا قدم۔ اس وقت خراسان دیاں پہاڑیاں کتھے تے بغداد شریف کتھے؟ قبلہ سمجھ دینے بھائی وارث علی اللہ پاک نے بڑی عزت بخشی ہے اور سیر و سیاحت دا بڑا مرتبہ انہاں دے کول ہے، انہاں نو پوچھنا ہو کتنا فاصلہ بندا ہے۔ بغداد دی جامع مسجد وچ اعلان ہو رہا ہے، کوئی موبائل نہیں، کوئی سپیکر نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی آلہ جات نہیں جی۔ خراسان دیاں پہاڑیاں دے وچ جناب حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا سر مبارک جھک گیا، خواجہ معین الدین اجمیری دا سر مبارک اوتھے جھک گیا خراسان دیاں پہاڑیاں وچ، اور عرض کیتی اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تیرے فرشتے بھی گواہ ہو جاون، میں جو ہی جناب دا حکم پاک سنیا میں اپنا سر جھکا لیا، صرف گردن تے قدم نہیں ہے، میرے سر دا تاج بھی تیرا قدم ہے۔ تو بھائی جان دا مطلب ہے غوث الثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقوی دے اس مقام تے ہے کہ اس وقت دے متقی، اس وقت دے تمام متقی آپ اپنا سر نگوں کر رہے نے، سر جھکا رہے نے اور من رہے نے کہ حضور ولایت دے اعلیٰ مرتبے تے ہو اسی تسلیم کرنے۔ ان تقوی دا مقام کی ہے یہ قرآن کو پوچھ لو۔ اولیاء نے سند دے چھڑی کہ اس وقت اگر امام المتقین ہیں تو غوث الثقلین ہیں، امام الواصلین، امام الکاملین، امام الاولیاء، سید الاولیاء، سید الاسفیاء، میں کڑے کڑے درجے بولا جو سرکار نو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھے، اے اس وقت دے اولیاء اور علماء نے منیا، بلکہ آپ تو کئی سو سال پہلے جناب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مرید خاص نو فرما رہے ہیں کہ اے میرا مصلی، اے میری تسبیح، اے میرا جبہ، اے سنبھال کے رکھنا ہی، اے آپ دے مرید نو دے دیں گی، کسی اعتماد آلے نو انہوں آکھی وہ آپ دے اعتماد آلے نو دے دے وے،
انہوں آکھیں آپ دے کسے اعتماد والے نو دے وے انہیں پوچھا حضور ایک کتن تک گل جانی ہے حضور اے اتنا سنبھال کے رکھوایا جا رہی ہے گل جانی کتن تک ہے تو انہاں کیا ملقباً بمحی الدین حضور دے ولادت پاک تو کئی 100 سال پہلے دی گل کر رہے ہیں حضور ملقباً بمحی الدین اس آکھیا کتن تک گل جانی ہے انہاں فرمایا سن جے پوچھنا ہے کتن تک گل جانی ہے فرمایا ملقباً بمحی الدین لقب دا محی الدین ہونا ہے ومسمن بالسید عبد القادر نام اس دا عبد القادر ہونا ہے ومولدہ من کیلان شہر گیلان اچھ پیدا ہوئے گا ویکون معموراً او ولادت دے بعد کچھ عرصے دے بعد او حکم دے گا اعلان کرے گا بِأَنَّ يَكُونُ قَدَمِي هَذَا عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ وَوَلِيَّةِ اللَّهِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سَوَى الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ او حکم فرمان گے اے اندی نشانی ہے او تن تک کے لے کے جانے بسم اللہ اے انہاں تک لے کے جانے میری طرف تحفہ پیش کریں نالے سلام آکھی تے نالے آکھی اسی صدیاں پہلے آکے بھی من لے آئے ساڑھے سر دا تاج بھی تیرا قدم ہے اکھاں دی ٹھنڈک بھی تیرا ولادت تو کئی 100 سال پہلے کئی 100 سال پہلے فرمایا ملقباً بمحی الدین نوٹ کر دو ذمہ داری نال کہہ رہے تو ایدہ مطلب ہویا نا کہ سیدنا غوث الثقلین بسم اللہ سونا بھائی غوث الثقلین غوث اعظم توجہ سی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت دے اطاعت دے عبادت دے ریاضت دے طہارت دے ہر مقام تے حضور دا اعلیٰ درجہ بھائی جان اگر حضور ہر مقام تے آلہ ہیں اولیاء دے وچ آلہ ہیں تو پھر ہن قرآن تو پوچھو اگر تقوی آلہ ہوئے تو رب شان کی عطا کر رہے یہ نقطہ قرآن تو پوچھو کہ اگر تقوی دے وچ طہارت دے وچ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب دے وچ جتنے اعلیٰ ہوں گے رب انہوں درجہ کی عطا کرے گا یہ نقطہ قرآن تو پوچھو توجہ چاہنا قرآن فرمیندہ یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ اے ایمان والے ہو توجہ سی تب تسکین قلب و روح دا سامان ہو سی قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن فرمیندہ سورۃ الانفال پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 29 پڑھ رہے ہیں قرآن فرمیندہ اے ایمان والے ہو ان تتقوا اللہ اگر تسی اللہ تو ڈر دے رہے ان تتقوا اللہ اگر تواڈے اندر تقوی دا درجہ رہا ان تتقوا اللہ اگر تواڈے اندر خوف دی کیفیت رہی اور اس خوف وچ اضافہ ہوندا رہا اے دولت تواڈے کول محفوظ رہی اے دولت نہ ضائع ہون دیتی تو اللہ فرمائے پھر میں تانوں ایک شے دیاں گا ان دے بدلے پھر میں تو ان دے بدلے کی دے آنگا زندگی وچ مرن تو بعد دی بات نہیں کر رہا ذمہ داری نال فرمایا میں زندگی وچ ہی ایدہ بدلہ لوٹا دے آنگا جیڑا قبر تے اثر دا مقام ہے وہ تیری میری سوچ تو ہی معقول فرمایا میں زندگی بیچھی ایک انعام دے آنگا یا اللہ وہ کی انعام ہے فرمایا یجعل لکم فرقانا یجعل لکم ترکانا اس اعلیٰ تقوی والے نو اس امام المتقین نو اس طہارت والے نو اس تزکیہ نفس والے نو اس ساری رات دی عبادت والے نو اس ساری رات دی ریاضت والے نو یجعل لکم فرقانا ایسی نگاہ دا نور عطا کر دے آگا اس نور دے نال او حق اور باطل نو فرق نو محسوس کرے گا او فرق کر سکے گا او اپنی نگاہ نال دیکھے گا ان دے اندر کی ہے ان دے باہر کی ہے
ایسی نگاہ دے دیاں گا جے چھوٹی جی گل لے تا نہ بولو سوچ لو میں منٹ واسطے خاموش ہو جانا قبلہ یجعل لکم فرقانا سچ اور جھوٹ نو ویکھن والی طاقت بھی دیاں گا بصارت بھی دیاں گا آئے ہائے یجعل لکم فرقانا دیوار تو اکھے پیچھا نبی نہیں ویکھ سکتا ایک طرف ہے عقیدہ استغفر اللہ دیوار تو پیچھا دا نبی نو پتا نہیں استغفر اللہ ایک طرف اے عقیدہ ہے دوسری طرف قرآن فرما رہے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وہ جاہلہ تو نبی دی گل کرنے نبی دا غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام بانے 1400 سال بعد غلامہ دے بچ پیدا ہوئے فرمایا تقوی ہووے طہارت ہووے اطاعت ہووے عبادت ہووے ریاضت ہووے فرمایا زمینانو آسمانانو چیرن والی میونو نگاہ عطا کر دے یہ تو غلام دی شان ہے نہیں بولے ہو جی اگر غلام اتنی طاقت رکھ دے تو جیڑا امام ہے جیڑا امام الاولیاء ہے سید الاولیاء ہے اصفیاء ہے اتقیاء ہے اغنیاء ہے اتنے درجے آلے ان دی نگاہ دا بلا کی عالم ہو سی انہیں آپ ہی دسیا میری نگاہ دا کی عالم ہے آپ فرمایا اللہ دی عزت دی قسم نظرت الى بلاد اللہ جمعان میں بغداد دی جامعہ مسجد بے کے ساری کائنات نو انج پہ آویندا ہاں ساری کائنات نو اگر ساری کائنات نو بیک سکتے نے تو پھر 85 جیل دے اندر وسیرہ دے گھر دے اندر وسیر قوم اور آبادی دے اندر ہون والی غلامہ دی محفل نو بھی بیک سکتے فرمایا میں انج پہ آویندا ہاں جملے سننا کہ خردالتن علی حکم اتصالی اے جی میں بندہ دے ہاتھ دی ہتھیلی نو ویندا ہے میں ساری دنیا نو انج پہ آویندا ادھر اچھی بولو ہائے ہائے گرد سے کوئے یار لفظہ تے توجہ دے کے نال شامل ہو جانا آواز تے توجہ نہ دینا لفظہ تے توجہ گرد سے کوئے یار کرتے ہیں جدو دل نہیں لگدا گھر وچ دل نہیں لگدا آدھا گھر ہی چنگا نہیں لگدا تیاری کرنے چلے جانے داتا علی حجویری چلے جانے غوث بالا پیر چلے جانے قبولہ شریف چلے جانے پاک پتن شریف چلے جانے سلطان عبدالحکیم شریف چلے جانے قادر بخش شریف بس یہی کاروبار کر بولو جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے بس یہی کاروبار کر سمجھ آڑا بولے سمجھ گرد سے کوئے یا نہ نماز آتی ہے مجھ کو نہ وضو آتا ہے گرد سے کوئے یا قدردانہ دے واسطے قدردانہ دے واسطے خمار چیز کی مقدار پر نہیں موقوف
کیوں جانے سانو مشرک نہ آکھیا کر، بدعتی نہ آکھیا کر، عاشق مشرک نہیں ہوندے مجبور ہوندے نے۔ خمار چیز کی مقدار پر نہیں موقوف، شراب کم ہے تو ساقی نظر ملا کے پلا، گردش کوئے یار کر۔ نہیں بولے ہیں شاید کوئی معنی غلط سمجھ بیٹھے، صحیح کر دینا۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ بسم اللہ۔ اس وجہ تو جانے گردش کوئے یار، پوچھ دینے روز جاندے ہو غوث والا پیر معاملہ کیے، میں کیا گردش کوئے یار کر۔ اچھا جیڑا بولے نا اللہ کرے انہوں راتی سائیں دی زیارت ہو تے وہ صبح میلیاں نمڑ دستہ بداوے، بس یہی کاروبار۔ سن لو توجہ چانا، اگر کدئی نہ جا سکیے یار دے ذکر دی گھر وچ محفل سجا کے بہ جانے، بس یہی کاروبار کر۔ اچھی بولو، بس یہی کاروبار کر۔ لفظ نہ ضائع کرنا میرے مولا، میرے مولا تیری بندگی کرے نہ کرے، تیرے بندوں سے پیار کر۔ میرے مولا منیا میں بندگی وچ کوئی مقام نہیں رکھدا، کوئی نام نہیں رکھدا، کوئی حیثیت نہیں رکھدا، مگر تیرے بندوں سے پیار کر۔ اچھی بولو، جدندہ پڑے ہے فادخولی فی عبادی۔ بھائی جان توجہ سے، جدندہ پڑے ہے صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں، فادخولی فی عبادی وادخولی جنتی، تیرے بندوں سے پیار کر۔ ایک باری سارے بولے ہیں، پتہ نہیں کن دی عرضی سائیں قبول کر لے، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہونتا یاک چھٹو بس یہی کاروبار کر۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، بس یہی کاروبار کر۔
سارے بولو بس یہی کاروبار۔ فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر رب کولو ڈر دے رہو گے، توجہ نہیں دو گے تو پھر ان تتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، ایک کافرانو نہیں فرمایا، یہودیانو نہیں، عیسائیانو نہیں، مرزائیانو نہیں، فرمایا آمنوا، اے ایمان والے او صرف کلمہ پڑھ کے بے فکر ہو کے نہ بیٹھ جانا، اس تو اگلی بھی ایک منزل ہے بھی ایمان والے واسطے مولا او کی فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تسی رب تو ڈر دے رہے، جے ڈر دے رہے تو پھر ایمان بچ جائے گا، ورنہ ایمان بھی خطرے میں رہے گا۔ ہاں ایک مقام تے ارشاد فرمایا، قبلہ بیٹھے نے بھائی بیٹھے نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ کو ڈرو۔ ایتھے فرمایا اگر تسی ڈر دے رہے، اوتھے فرمایا ایمان والے رب تو ڈرو۔ ہاں جی توجہ کرنا، رب تو ڈرو۔ ان نال ڈرن دی نشانی دسی، او ڈرن والیاں دی نشانی کی ہے؟ یا اللہ کون ہے جیڑا ڈرن والا ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، او جیڑا ڈرن والا ہے ان دی یہ نشانی ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، او کسے سچے دی غلامی تے صحبت تے بیٹھا ہوئے گا، او صادقین دی نسبت جو ہوئے گا، او صادقین دی غلامی میں جو ہوئے گا، او صادقین دی بارگاہ میں جو ہوئے گا، او کسی جگہ تے کسی اللہ دے ولی دی چوکھر تے تلاش کرو، او جڑا اتھے بیٹھے ہے وہ اپنے ایمان نو بچامن دے واسطے خوف ہے۔ یا انہوں اور سادہ جا رنگ دے دینا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ایسے آیت پاک نو ذمہ داری نال سادہ جا رنگ دے دینا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ایمان والے نو فرما رہے ہیں، آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے ہو رب تو ڈرو۔ یا اللہ جدو ایمان آ گیا فرمایا ایمان اور سے ہے، تقوی اور سے ہے۔ ایمان نو بچاون واسطے تقوی ضروری، سارے ماشاءاللہ صاحب علم ہو جا نہ بولو تو ڈنڈی ہے۔ ایمان نو بچا، قرآن دی ترتیب قبلہ حضور رہنمائی فرما دینا، ایمان نو بچا، قرآن دی ترتیب دسیا، ایمان نو بچاون واسطے تقوی ضروری، تے تقوی حاصل کرن تو بعد خطرہ موڑ ہے، خطرہ پھر بھی ہے۔ فرمایا آگے تیرے کول آئی تھوڑی دولت ایمان دی، تقوی حاصل کرن تو بعد تو بڑا ہی مالدار ہو گئے ہیں، تیرے کول بڑا بڑا خزانہ آگے ہے، یا اللہ ہن کی کرا؟ فرمایا ایمان نو بچاون واسطے تقوی تک گئے ہیں، ہن تقوی نو بچاون واسطے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے مرد کامل دی چوکھر تے آ جا۔ ہن صادقین دی نسبت چاہ جا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہن اندے کول جا جیڑا اس دشمن نو، جیڑا چور نو، اس ڈاکو نو، راہزن نو، اس لٹیرے نو صحیح طرح جان دے، اندے ڈھنگ پیچ سارے جان دے، ہن اندے کول چلا جا۔ بولو جیڑا جان دے، توجہ، یہ مطلب ہے کوئی ایسا ہے نا جیڑا جان دے، تا فرمایا مع الصادقین، نہیں بولے ہو، صادقین دی معیت دا حکم فرمایا، دا مطلب ہے صادقین دی بارگاہ وچ ایسا کوئی فیض ہے جس واسطے قرآن ادھر بھیج رہے ہیں جی،
نہیں بولے ہو تو پھر دلیل لے لو. یہ ہوئی میری آخری دلیل ہو سی. توجہ سی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حیات ہے. ایک بندہ آخر ہے جی میرا دل کیتا میں سرکار عثمان غنی دی بارگاہ وچ نگاہاں دا فیض حاصل کرن واسطے میں جاواں. جی ان دا مطلب ہے پیر کامل دی بارگاہ وچ جانا اے اس دور پاک تو سلسلہ آ رہی ہے. مرد کامل دی بارگاہ وچ حاضر ہونا تے نگاہاں دا فیض حاصل کرنا اے صرف ہون ساڈے سائیوال یا 85 پنجل دا اے طریقہ یا واقعہ یا قصہ یا کہانی نہیں ہے. اے صحابہ علیہم الرضوان دا دور حیات پڑھے گا تے خود صحابہ بھی نگاہاں دے فیض واسطے سوالی بن کے کھڑے ہوندے ہیں تے آکھ دے ہے دو میٹھے میٹھے بول ذرا بول سونیا سونیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی بھر دے میرا بھی جام بڑی دیر. پیاسا بندہ ضرور رکھے گا بھر دے میرا بھی جام بڑی دیر. بڑی مہربانی محبت دے نال بھر دے میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی در تے کھڑا غلام بڑی دیر. عثمان غنی دی بارگاہ وچ ایک بندہ آ رہے ہے زیارت دے واسطے تے نگاہاں دا فیض حاصل کرن واسطے. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حیات ہے, دور خلافت ہے. او کھلی کچاری وچ حاضر ہو رہا ہے سرکار دی بارگاہ چو فیض. توجہ سی مہربانی جی. او دسدا ہے جی بندہ رستے وچ ان دی اوندیاں ایویں ایک نظر صرف ایک نظر ان دی غیر محرم عورت تے اٹھ گئی. ایک نظر ان دی جو ہی نظر اٹھی نالی اس نو خیال آیا استغفر اللہ میں کی کر بیٹھا. اس تے فوراً اس دی نگاہ جھکوی گئی, اس تے او پچھتایا بھی. اکا نظر اٹھی اس تے پچھتا رہے ہے افسوس اور دکھ لے کے سرکار عثمان غنی دی بارگاہ وچ حاضر ہویا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلی کچاری لگی ہوئی ہے. وہ بندہ جنہیں آیا ہے پیچھے آ کے بہ گیا جتھے انہوں جگہ ملی ہے. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وہ آ کے بیٹھا آپ جیڑا کلام فرما رہے ہیں جو آپ دا عنوان ہا آپ نے عنوان اتھے روکیا کلام اتھے روکیا موضوع چھڑ کے اصل موضوع نو چھڑ کے آپ نے فوراً فرمایا افسوس ہے انہاں بندیاں تے جیڑے ساڑیاں پاکاں دیاں محفلاں میں چوندے نے مگر نگاہاں دے وچ زنا دا اثر بھریا ہوتا ہے. نگاہاں غلیظ ہوندیاں نے اوندے پاکاں دیاں محفلاں وچ نے. داتا صاحب آ رہے نے نگاہاں غلیظ ہیں, فرید پاک جا رہے نے نگاہاں غلیظ نے, غوث بالا پیر جا رہے نے نگاہاں غلیظ نے, قبلہ عالم دے مزار پرانوار تے قادر بخش شریف جا رہے نے نگاہاں غلیظ نے. آپ فرمایا مینوں افسوس ہے انہاں بندیاں تے جنہاں دیاں نگاہاں دے وچ زنا دا اثر ہے. زانی اور غلیظ نگاہاں لے کے پاکاں دیاں محفلاں میں چوندے نے. جدو نگاہ غلیظ ہے, سوچ غلیظ ہے, ضمیر غلیظ ہو چکے ہے, انہوں پاکاں دی بارگاہ چوں ملے گا کی وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے گا. وہ جمیں آیا ہے انہیں واپس چلا جائے گا, وہ تو بے ادب ہو رہے ہیں. جی جدو آپ نے ایک کلام فرمایا, توجہ سی مہربانی لفظ نہ ضائع کرنا, جدو آپ نے ایک کلام فرمایا وہ بندہ اتھے ہی کھڑا ہو گیا. اس آکھیا حضور معذرت نال میری ایک چھوٹی جی گزارش ہے. فرمایا بول. اس آکھیا حضور ہجے وحی دا سلسلہ بند نہیں ہویا. نہیں بولے ہوئے دا مطلب ہے سن دے نہیں بیٹھے ہو. بسم اللہ صحیح سلامت رو. اس آکھیا حضور میں نے صرف ہے نا دسو کہ ہجے وحی دا سلسلہ بند نہیں ہویا, ہجے جبرائیل آ رہے ہیں.
بھئی واقعہ 100 میل پیچھے ہو رہے ہیں. عثمان غنی مینوں اچھے دستے پہنے تو آکھنا پیر نہیں دیکھ سکتا بلکہ تو آکھنا نبی نہیں دیکھ سکتا. اے نبی دے غلام دی شان ہے میرے مصطفیٰ دا کی عالم ہوئے گا. بسم اللہ. اس آکے حضور معذرت نہ لفظ کرنا حجے بھئی آ رہی ہے. فرمایا سن تے سنیا نہیں میری سرکار فرمایا لا نبی بعدی میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا وہی نہیں آئے گی جبرائیل نہیں آئے گا کسے تے وہی نہیں نازل ہوئے گی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گئے ہے میرے بعد اور نبی نہیں آئے گا. میری سرکار فرمایا اتقو فراست المؤمن فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ. فرمایا مومن دی تنائی اور فراست تو بچو. مومن جدو بھی دیکھ دے اللہ دے نور دی طاقت نال دیکھ دے. بولو. فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. اچھی بولو. اللہ پاک تو انہوں عطا فرمائے میں نہ چیز نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. مرد کامل دی بارگاہ بھی جاؤ تو اے عقیدہ ہو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. اللہ اس نو حق اور باطل وچ فرق کرن والی نگاہ عطا فرمائے گا. کس نو؟ فرمایا ان تتقوا اللہ. جس دے اندر تقوی دا جتنا اعلیٰ مقام ہوئے گا اتنی اعلیٰ نظر عطا فرمائے گا. اس واسطے جناب غوث الثقلین فرمایا ہاں میں ساری دنیا نو ویندا پیا جی ساری کائنات نو. مشہور